إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. معزز محترم حاضرین جمعہ و حاضرات، اللہ رب العالمین اپنی کتاب مجید کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے بندو، ایمان والو، جنہوں نے اپنے قلب و جگر میں اللہ کی محبت کو بٹھایا ہے، رسول کی محبت کو بسایا ہے، تم لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا تذکرہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیرے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ ہم پر اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتیں ہیں؟ سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، ہم نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اگر ان نعمتوں کو اعداد و احصاء میں لانا چاہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی، اس کو شمار نہیں کر سکتی۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، صحت سے لے کر کے، تندرستی سے لے کر کے، امن امان سے لے کر کے، مال و دولت سے لے کر کے، بیوی بچوں سے لے کر کے، گھر لے کر کے، الغرض تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ آج میں اسی پس منظر پہ اللہ رب العالمین کے ایک نعمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو، ہم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اس میں کوئی یہ بات دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے وہ نعمت چھین لے۔ میرے بھائیوں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 27 تاریخ ہے، 2 یا 3 دن کے بعد ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت آنے والی ہے، سب سے بڑی نعمت آنے والی ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر کے کہا ہے
والفجر ولیال عشر، قسم کھاتا ہوں فجر کی اور قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اس 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی قسم کھائی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے، کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین بندوں کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے۔ میرے بندوں، یہ بہت عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ویسے چیزوں کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ بندے اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ ذرا اور دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان 10 راتوں کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی ذی الحجہ کے پہلا عشرہ ہیں، جس عشرے میں ہمارا اور آپ کا دین، جس کے لیے ہم مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہیں، روح پرواز کر جائے مگر دین کا سودا ہم سے نہ ہو۔ رب کائنات نے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عرفہ پہ کھڑے تھے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آج کے دن میں یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں اور میری ساری نعمتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس آیت کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے عمر فاروق، آپ کے اندر آپ کے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہمارے یہودیوں میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے، اس میں عید مناتے۔ عمر نے کہا کون سی آیت؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ عمر فاروق نے کہا مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات جب مقام عرفہ پہ کھڑے تھے، رب العالمین نے یہ بشارت سنائی اور یہودی جان لو وہ ہمارا عید کا دن ہے۔ وہ جمعہ کا دن بھی تھا، عرفہ کا دن بھی تھا۔ حجاج کے لیے عرفہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ جمعہ کا دن تھا، لہذا یہ عید کے دن میں نازل ہوئی، ہم اس پہ خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، لہذا عشرے ذی الحجہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو اس میں مکمل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اور فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور بلایا ہم کلام ہونے کے لیے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے؟ کس کو حاصل ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا کہ تم آؤ کوہ طور میں آؤ، میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے 1 مہینہ مکمل ہونے کے بعد 10 دن کو اور بڑھا دیا۔ وہ 10 دن کون تھے؟ ذی الحجہ کے یہ پہلے عشرے کے 10 دن تھے۔ اللہ اکبر! اسی دن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، موسیٰ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے اور فرمایا اس کے بارے میں، قرآن مجید کھنگالیے تو آپ کو ملے گا اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کا سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے، حجی کا سلسلہ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے، مسلمانوں کو حکم اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمان اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرے۔ فی ایام معلومات، ایام معلومات کے دن، معلومات چند گنے چنے اور جانے مانے دن میں اللہ کا ذکر ادا کرے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے. اللہ اکبر. لہذا یہ ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے قرآن سے فضیلت. اللہ رب العالمین اور فرمایا اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم وہ مہینے جس میں اپنے نفس پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے، لیکن خصوصی طور پر اشہر حرم میں آپ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کا تذکرہ اشہر حرم میں فرمایا. خلاصہ کلام یہ ہے. ابن عباس کی ذرا حدیث سنیے، کتنی بڑی نعمت ہے. ابن عباس کہتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر. ابن عباس کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں عشر ذی الحجہ سے زیادہ کسی مہینے کا عمل، کسی دن کا عمل محبوب نہیں ہے. جو عمل ذی الحجہ کے 10 کے دن میں کیا جائے وہ عمل اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہے. اس اعمال کے مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا. یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ذی الحجہ کے 10 دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ حج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے رسول اگر ہم عشر ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے مہینے میں حج بھی کریں، جہاد بھی کریں، تو کیا جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وَلَا الْجِهَادُ، جہاد بھی نہیں، مگر ایک صورت میں بندہ خدا اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر میدان کارزار میں حاضر ہوتا ہے، اور جان کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے کو، اپنے مال و دولت کو میدان پہ حاضر کرتا ہے. فلم یرجع بشیء، اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا مال اللہ کے راہ پہ لٹا دیتا ہے، نہ جان لے کے گھر واپس آتا ہے، نہ مال لے کے گھر واپس آتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو صرف وہی انسان ذی الحجہ مہینے کے 10 دنوں سے بہتر عمل کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ ایام میسر ہونے والے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو. مجھے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ ایام کس کو میسر ہوں گے، کس کو نہیں ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ ایام میسر فرمائے، اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام ان ایام کی قدر کو جانتے تھے. سعید بن جبیر ایک تابعی ہیں، یہی وہ ابن عباس سے حدیث روایت کرنے والے ہیں. جب ذی الحجہ کے 10 دنوں کا آغاز ہوتا، اجتہادا، اللہ کی عبادت میں اتنی محنت کرتے، اتنا اجتہاد کرتے، حتی ما کاد یقدر علیہ، یہاں تک کہ وہ تھک جاتے تھے عبادت کرتے کرتے، سبحان اللہ کہتے کہتے، نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، ذکر و اذکار کرتے کرتے، صدقہ دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، باپ ماں کی خدمت کرتے ہوئے، الغرض جتنی اچھے اعمال ہیں کرتے کرتے وہ تھک جاتے تھے. کیوں تھکتے تھے؟ ان کو معلوم ہے رسول نے کہا ہے ان ایام میں جو عمل کرو گے اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے. جو بھی عمل کرو گے، جو نیک عمل کرو گے، اللہ کیا پیارا ہے. دوسرے مہینے میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس 10 دن میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. دوسرے مہینے میں زکات دینے کی فضیلت، اس مہینے میں زکات دینے کی فضیلت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. نبی نے کہا ہے احب الاعمال، اللہ کا سب سے بہتر عمل ان 10 دنوں کا ایام ہے میرے بھائی. ایسا کیوں ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلام کے 5 ارکان کا اکٹھا ہونا ممکن ہے. 5 ارکان اکٹھا ہونا ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں، دوسرے مہینے میں نہیں کر سکتے. جیسے کلمہ پڑھنا پڑھ سکتے ہیں آپ 10 دنوں میں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، زکات بھی دے سکتے ہیں، اور حج بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں یہ 5 عمل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے آپ کو، لہذا اس لیے اتنی بڑی فضیلت ہے.
اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام میں نے کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کا شکر کیسے بجا لائیں؟ شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں گانٹھ باندھ لیں، یہ جو نعمت میسر ہوئی ہے یہ کسی ولی کے نہیں، کسی پیر کی طرف سے نہیں، یہ میرے رب خالق کائنات مالک ارض و سما عرش والے کی طرف سے یہ نعمت آئی ہوئی ہے۔ یہ کسی میرے باپ کی دین نہیں ہے، محلے والوں کی دین نہیں ہے، نہ کسی وزیر اعظم نے دیا ہے، نہ کسی وزیر خارجہ نے دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسری بات، جب دل میں ٹھان لیا آپ نے تو زبان کے ذریعے سے اس کو بیان کریں، الحمدللہ الحمدللہ مجھے نعمت میسر ہوئی ہے، زبان سے شکر ادا کریں۔ تیسری بات یہ ہے صرف زبان سے نہیں، جب زبان سے شکر ادا کیے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر عمل کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ایام میں غلط کاموں سے رک جائیں، یہ ہے اللہ کا شکر۔ اب ہمیں اس مہینے کے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا عمل، سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس مہینے میں فرائض ادا کیے بغیر اگر کوئی سنت میں ملوث ہوتا ہے، سنت میں لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں وہ بیوقوف ہے، وہ اسلام کی روح کو نہیں جانا، اسلام کی حقیقت کو نہیں جانا۔ سب سے پہلے فرائض، چاہے وہ فرائض نماز ہو، چاہے وہ فرائض آپ کی زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فرائض آپ کے روزے ہو، چاہے وہ واجب آپ کے حج ہو، چاہے وہ واجب بر الوالدین ہو، باپ ماں کی خدمت ہو، چاہے صلہ رحمی ہو، بھائی بہن کے حقوق ہو، سب سے پہلے فرائض ادا کرنا اس مہینے میں سب سے بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، بندہ جس چیز کے ذریعے سے میری قربت زیادہ حاصل کرتا ہے وہ ہے فرائض، لہذا سب سے پہلے فرائض۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرائض میں کلمہ کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ مسلمان پہلا فریضہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، پڑھیں گے تو مسلمان رہیں گے، نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہے، چاہے آپ سینہ زوری کتنا کر لیں۔ شریعت کی زبان میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز ترک کیا جان بوجھ کر کے وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ لہذا سب سے بڑا فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے ہم خود نماز پڑھیں اور ان ایام میں خصوصی طور پر نماز کی پابندی کریں۔ ہماری نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہو اور امام کے ساتھ ہم سلام پھریں۔ اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے حدیث میں کیا بتاؤں، وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی 40 یوما لا تفوته التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار اور براءۃ من النفاق۔ اگر کوئی انسان 40 دن تک، 40 وقت نہیں، معاف کیجیے گا، حدیث میں ہے 40 یومن، 40 دن، 40 ڈیز، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس طرح سے کہ اس کے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے 2 پروانہ لکھتا ہے۔ 2 پروانہ، پہلا پروانہ یہ ہے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے، منافق نہیں ہے۔ دوسرا پروانہ یہ ہے یہ انسان جہنمی نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی اس پروانہ کو لینا نہیں چاہتا ہے؟ ہم میں سے بوڑھا جوان مرد عورت سب مرتے ہیں اسی کے لیے، اسی کے لیے ہم رات و دن اللہ سے روتے ہیں رب کائنات ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ لہذا نماز کی پابندی کریں۔ ابن مسعود نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ کہا کہ الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ دوسرا عمل جو کرنا ہے اس مہینے میں، اس 10 دنوں میں جو بہتر عمل ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں، ان کی بیوی نے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے ذی الحجہ کے عشر اول میں کیا کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم عاشوراء،
यसुम आशूरा व तिसअन मिन दिलहिज्जा व सलासत अय्याम मिन कुल शहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि मुहर्रम के 10वीं तारीख का रोजा रखते थे, जिसको आशूरा कहते हैं। लिहाजा सुन्नत है, जब वक्त आएगा उसकी तफसील बयान की जाएगी। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रोजा रखते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन का नहीं, 9 दिन का रोजा रखते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कान यसूमु तिसअन मिन दिलहिज्जा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी की पैरवी करते हुए सच्चे रसूल के मुत्तबी यही लोग थे। उन्होंने रसूल की पैरवी करते हुए 1 2 3 लगातार 9 दिन का रोजा रखा, इसलिए कि 10वें दिन ईद का दिन है और ईद के दिन रोजा रखना हराम है। यह है पहला दर्जा, यह है पहला दर्जा। दूसरा दर्जा इसका यह है कि अगर आप 1 2 3 लगातार रोजा नहीं रख सकते हैं तो मेरे मुसलमानों 9 जिलहिज्जा का रोजा रखना ना भूलें। बहुत बड़ा ये नाम है, बहुत बड़ा तोहफा है मेरे रब का। अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सना लती क़ब्लहु वस्सना लती बअदहु। यौम अरफा का रोजा, यौम अरफा का रोजा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से उम्मीद करता हूं कि 1 साल, पिछले 1 साल का और अगले 1 साल 2 साल के गुनाहों का कफारा है। एक रोजा मुसलमानों, एक रोजा अल्लाह के वास्ते रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके 1 साल और 1 साल पिछले 1 साल अगले गुनाह माफ कर देता है। अल्लाहु अकबर। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ लोगों, अल्लाह की नेमतों को बयान करो, अल्लाह की नेमतों को पकड़ो। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। किसको मैसर होगा नहीं होगा, अल्लाह ताला हम सबको मैसर फरमाए और तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक बात और बता दूं, सईद इब्न जुबैर ताबिई हैं, जब 9 तारीख की सुबह होती थी वो सहरी करते थे अरफा के रोजा के लिए, और क्या कहते थे, अयक़िज़ू ख़दमकुम यतसहरू लियौम अरफा। ऐ लोगों, अपने खुद रोजा रखो, साथ साथ अपने गुलामों को, नौकर चाकरों को भी जगाओ, आज की रात में जगाओ, बहुत कीमती रात है, ताकि लोग सहरी करें और वो लोग भी रोजा रखे, आज काम ना करें। अल्लाहु अकबर। ये जानते थे कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन मेरे भाइयों, ये रोजा सिर्फ किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो हज पे नहीं गए हुए हैं, जो हाजी हैं, जो अरफा के दिन अरफा में रहेंगे, उनके लिए रोजा ना रखना सुन्नत है। मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर के लोगों इख्तिलाफ करने लगे कि अल्लाह के रसूल आज अरफा के दिन रोजे पे है या नहीं है। तो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल के पास एक प्याली भेजा, दूध का प्याली, दूध की प्याली भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के सामने दूध पीते हैं। ये साबित करते हैं कि अरफा के दिन हाजी के लिए रोजा रखना खिलाफ सुन्नत है। क्यों? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत अहम दिन है। आज आपको कमजोर नहीं होना है, आपको ताकतवर होकर के अल्लाह से दुआ मांगनी है, गिड़गिड़ाना है, रोना है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन आसमानी दुनिया पे उतर आता है और तमाम बंदों को माफ करता है। फरिश्तों से कहता है, बंदे बताओ ये मेरे बंदे क्यों आए हैं, क्यों? तुम लोग गवाह रहो, मैंने तमाम बंदों को माफ कर दिया। मेरे भाइयों, जो हाजी हज करने जाए, अरफा के ताल्लुक से एक बात सुन ले, जब अरफा पहुंचे दुआएं खूब करें, लेकिन ये दुआ जरूर पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व खैरु मा कुल्तु अना वन्नबिय्युन मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि अरफा के दिन मैंने और मुझसे पहले जितने अंबिया आए थे उन लोगों ने सबसे बेहतरीन दुआ की है, वो दुआ ये है। लिहाजा जो हाजी हज करने जा रहे हैं इस दुआ को नोट कर लें, कहीं किताब में हो तो लिख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़ें। लिहाजा अरफा का रोजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब रखेंगे। यह भी याद रखें, अरफा का रोजा कब रखें? सऊदी के एतबार से 9 तारीख को या हिंदुस्तान के एतबार से 9 तारीख को। बरमला कहता हूं, मसला को नोट कर लीजिए, जहन पे बैठा लीजिए। हर मुल्क वाले अपने अपने इलाके के 9 जिलहिज्जा की तारीख को रोजा रखेंगे। सऊदी का कोई एतबार नहीं है, इसलिए कि इस्लाम 2022 में आके मुकम्मल हुआ नहीं है। इस्लाम उसी वक्त से मुकम्मल है और कभी अल्लाह के रसूल ने जब वहां चांद निकलता
تھا تو نہیں لکھتے تھے ہاں لوگوں آج چاند نکل آیا ہے مصر والے روزہ رکھو, بغداد والے روزہ رکھو. ایسا نہیں ہے, ایسا کبھی ہوا نہیں. پوری دنیا میں ایک ساتھ آج تک لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. مطلب اسلام پہلے مکمل تھا, آج آگے مکمل ہوا نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے, جو ٹیکنالوجیاں ہیں نا, ایک حدیث ہے قیامت سے پہلے ساری ٹیکنالوجیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ تیر و تفنگ پہ لوٹ آئیں گے, تیر کمان پہ لوٹ آئیں گے, اور یہ ایٹم بم اور ہتھیار میزائل سب بنانا بھول جائیں گے. اس وقت کیا کہیں گے؟ تو لوٹنا پڑے گا آپ کو. لہذا اسلام مکمل تھا, مکمل ہے, مکمل رہے گا. لہذا ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے ذی الحجہ کے 90 تاریخ روزہ رکھیں گے. تیسرا عمل جو کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا. 9 دن ہے آپ کے پاس, بلکہ 10 دن ہے آپ کے پاس, ایک مرتبہ قرآن ختم ضرور کیجئے مسلمانوں. زندگی میں آپ کے اعمال بہت زیادہ ہیں, مجھے معلوم ہے, لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ تو بنا لیجئے. یہ ختم تو دے ہی سکتے ہیں. 3 پارہ پڑھیں گے روزانہ تو آپ کا یہ ختم ہو جائے گا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. اگر کوئی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی دیتا ہے, پھر 1 نیکی کو 10 نیکی میں تبدیل کرتا ہے. لیکن اس مہینے میں اگر کوئی پڑھتا ہے پہلے عشرہ اول میں, تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے, اجر ثواب زیادہ ملے گا. چوتھا عمل کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کو تکبیر پڑھنی ہے. یہ سنت ہم بھلا دیے ہیں, چاہے وہ کسی وقت فکر کے ہو. میری بات نہیں ہے, نبی کی بات ہے. سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اعمال بہت پیارے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. نبی کا فرمان ہے, میری بات نہیں. نبی سے اگر محبت ہے, اگر آپ کو لگے کہ مولانا غلط کہہ رہے ہیں, جائیے ریفرنس ڈھونڈیے اور نکال کے دیکھیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ دن آ جائیں تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہو, کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہو, کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہو. ایک روایت میں ہے من التسبیح سبحان اللہ کثرت کے ساتھ کہو. یہ بہت آسان عبادت ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم چھو کر پڑھنے کے لیے وضو چاہیے. ذکر و اذکار کے لیے وضو نہیں ہے. سوتے جاگتے بیٹھتے لیٹے, ہاں مگر حمام میں نہیں, جہاں جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا, لیکن اس کے لیے وضو نہیں ہے. بہت آسان ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ اول ذی الحجہ کے عشرہ میں جب عشرہ آ جاتا تھا تو کیا کرتے؟ بازار میں نکل جاتے تھے. ابن عمر اور ابو ہریرہ دونوں بڑے صحابی ہیں, اور کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب دونوں پڑھتے تو بازار والے ان کی تکبیر کو سن کر کے بازار میں تکبیریں پڑھنے لگتے تھے. میرے بھائیوں, لہذا تکبیریں پڑھا کیجیے جتنی ہو سکے. اس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے. چاند طلوع ہوگا شروع کیجیے, اور کب تک پڑھتے رہیں گے آپ؟ جب تک ایام تشریق ختم نہ ہو جائے. 13 ذی الحجہ کے مغرب تک آپ کو یہ تکبیر پڑھنی ہے. یہ سنت ہے میرے نبی کی, اس کو زندہ کیجیے اور اس پر عمل کیجیے. ایک عمل یہ کرنا ہے اس مہینے میں, ایک عمل یہ کرنا ہے جو بہت اللہ کے یہاں پیارا ہے, قربانی پیش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ایک مرتبہ بھی قربانی نہیں چھوڑی, ایک مرتبہ قربانی نہیں چھوڑی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین. آپ نے 2 تازہ فرما اور سینگ دار مینڈے کی قربانی عطا فرمائی. آپ نے قربانی دی, اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کے لیے قربانی ادا کرو. قربانی ادا کرنے کے بہت بڑے ثواب ہیں. وقت بہت کم ہے ورنہ میں بیان کرتا. ایک عمل اس میں یہ ہے میرے بھائیوں, یہ وقت چلا جائے گا, لہذا اس میں توبہ کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے, اپنے گناہوں کو دھول لیجیے. آئیے مسجد پہ سجدہ میں گر جائیے, رب میں تیرا بندہ ہوں, خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں, میرے گناہ کے پہاڑ بہت زیادہ ہے, لیکن تیری رحمت کی بارش کی کوئی انتہا نہیں ہے. رب تیرا نام غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. آج میں تیرے دربار پہ دست سوال پھیلایا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. ضرور اللہ بخشے گا. اپنے لیے دعا کریں, اپنے والدین کے دعا کریں, اپنے مرحومین کے دعا کریں, اپنے والدہ محترم کے دعا کریں. وہ باپ ماں جو آپ کو بستر پہ پیشاب کر دے ٹھنڈی کے موسم پہ, مگر انہوں نے آہ تک نہیں کہا. شاید آپ کے باپ ماں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے باپ ماں نہیں ہے, اس میں سے میں بھی ہوں جو میرے والد نہیں ہے. کتنے لوگ کتنی بڑی محنت کے ساتھ آپ کو پالا ہے, کیا وہ دعا کا حقدار نہیں ہے؟ لہذا اس عشر اول میں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. پروردگار عالم رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ کہہ کر کے ان کو ثواب پہنچائیے, ان کے درجات کو بلند کیجیے. یہ کام آخری
یہ کام بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس میں گناہوں سے اجتناب کیجیے، گناہوں سے دور رہیے۔ اس مہینے کے 10 دنوں میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے شرف قبول سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ تو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمیں عشر ذی الحجہ میسر تو ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اگر نصیب ہو جائے اس میں ہمیں پورا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو چیلنجز ہے اللہ تو اس کو آسان کر دے، ہماری زندگی کو امن و امان میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ تو ہماری زندگی کو نیک عمل کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔